اور میں نے اس کو جا کے سنانا ہے. مگر بات وہی ہے, وہ پٹھان نے انڈیا کی وار میں ہندو کو پکڑ لیا, سینے پہ چڑھ کے کہتا چل کلمہ پڑھ. تو ہندو نے کہا خان صاحب جیت گیا, بتائیں پڑھتا ہوں کلمہ. تو خان نے کہا تو پڑھنا. پھر کہتے سر مجھے کیا, میں ہندو ہوں, مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے, آپ پڑھیں میں پیچھے دہرا دیتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا رک بھائی, کلمہ پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ لوگوں کو اسلام اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے. جان اور سمینتھا ہی آگے بتائیں گے اسلام, وہ پڑھ کے آتے ہیں نا, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے. اس نے ایک قادیانی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور مسلمان اسکالر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اور مشہور نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہے ہیں. مسلمان اسکالر کا بیٹا کہہ رہا ہے دیکھیں میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا, میری نالج نہیں ہے, میں اس بارے میں بحث نہیں کرتا. پاکستان کے ہر گھر میں شیعہ سنی ڈیبیٹ میں ہی ہوتا ہے. ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے مگر میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی. نالج نہیں ہے تو اس کی بات مانو. پھر لعنت ہے ایسے مسلمان میں سے نالج ہی نہیں ہے. کیا کس لیے آئے دنیا میں؟ تمہارے اوپر ایک ایسا بندہ نافذ کر دیا گیا ہے جو تمہیں پتہ ہے غلط ہے, اس لیے کہ آپ کی نالج نہیں ہے. آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 1 روپیہ نہیں لگنے دیا تاکہ کوئی ریڑھی والے کا بچہ بھی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, میں کیسے حق پہ آتا. پیسے تو نے اپنے ذمہ رکھے ہوئے تھے, اللہ میرے تک تو نے پہنچانے تھے پیسے, تو میں قرآن کیسے کھولتا, اور قیامت تک قرآن فری رہے گا. تو یہ مت بولنا اکثر کہ نالج نہیں ہے. نالج آپ کا قصور ہے کہ نہیں ہے. آپ کی عمر میں وہ تمام سوال جواب آپ تک آنے چاہیے تھے جس وقت دنیا میں گلوبل لیول پہ مفکر پوچھ رہے. آپ کی عمریں اتنی ہیں. رچرڈ ڈاکنز کے آرگیومنٹس کے جواب آپ کے پاس خود ہی ہونے چاہیے تھے بغیر پوچھے, کیونکہ اوریجنل آرگیومنٹ جب آتا ہے تو آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے نا, ریفرنس لینا پڑتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہو. نہیں, آپ کے دماغ سے خود جنریٹ ہونی چاہیے. یہ بات تو وہاں پہ درج ہے. امام جعفر صادق وہ والے آرگیومنٹس کے جواب دے چکے ہیں جو رچرڈ ڈاکنز کے ککڑ پوتے نے بھی نہیں سوچے ہوئے. دہریت اتنا پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں دیتے ایتھیسٹ آ کے. مگر امام جعفر صادق تو شیعہ ہے سر, ہے نا, نبی کا بچہ ہم نے شیعہ کیا ہوا ادھر. اب امام ابو حنیفہ کا پرائم ٹیچر, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس استاد کے سال میں نکال دوں میری ساری عمر ایک طرف, امام جعفر صادق کے انڈر ٹیوٹلیج ایک طرف. اتنا سکھایا اس نے مجھے. اور پاکستان میں کیا ہے, امام جعفر صادق اچھا وہ پہلے تشیع ہے. امام جعفر صادق کہاں سے اہل تشیع ہو گئے؟ مطلب میں ہو بھی گیا فار ایگزامپل, میں امام شافعی بول رہا ہوں, اچھا وابی ٹائپ لوگ ہو, نماز سے پڑھ تو اہل حدیث ہو. یہاں پہ آپ کو یہ دیواریں توڑنی ہے نا, اور کون توڑے گا آگے؟ آپ کے اندر طاقت ہے بیٹا نویرا, وہ طاقت کورٹ کچہری میں استعمال ہو رہی ہے لڑکیوں سے. جب جج پوچھتا ہے جی قبول ہے, جی قبول ہے, گھر والے کی طرح لڑ کے آئی ہوں. اور اللہ کے لیے بھی تو لڑ لیں, ناصر صاحب کے لیے لڑنا ہے لڑ لے, اور اللہ کے لیے بھی تو لڑے. اور عائشہ فاطمہ کے لیے آپ جو پاکستان کی لڑ لیں گے, اللہ کی قسم لڑیں گے کچھ, اور لڑے نا اچھی بات ہے, اپنی ہونے والی بیوی کے لیے لڑے, اور اپنی ہونے والی جنت اللہ تعالیٰ کی اس نصرت, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پہ مسکراہٹ, اس کے لیے لڑنا. اپنے بچوں کے حق کے لیے نہیں لڑنا, آف کورس لڑنا ہم نے. یو نو ہو از گونا فائٹ از انٹلیکچوئل فائٹ کی بات بتا رہا ہوں. کس سے؟ اپنے آپ سے, اپنی امی اور ابو کی دی ہوئی سائیکالوجی سے ہمیں لڑنا پڑے گا. سوری کیا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے, I'm gonna love you to death, literally till my dying breath I'm gonna love you, I'm gonna serve you like a nurse, but I am going to make sure کہ آپ کا فلسفہ درست کر کے میں یہاں پہ دنیا سے رخ سکوں. کیونکہ پہلا حق ماں کا ہے, دوسرا کس کا ہے؟ ماں کا ہے, تیسرا کس کا ہے؟ ماں کا ہے, چوتھا کس کا ہے؟ باپ کا ہے. سارا حق بیویوں کے نہیں ہے. اپنے ماں باپ پہ پہلے جو اپنا باپ نہیں فتح کر سکتا, دنیا کی لیڈرشپ کی باتیں نہ کریں. سرو یور پیرنٹس, سب سے پہلا حق کیا ان کا کہ ان کو دوزخ سے بچایا جائے. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان کو ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لے کے آیا جائے. سو یو آر دا اونلی پیپل
who are exposed. یہی لیکچر میں نے بولان یونیورسٹی میں دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, 15 منٹ کے اندر اندر ایسے سیشن ختم, کوشچن آنسر شروع کریں. آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ میٹرو میں ہیں, آپ ایکسپوزڈ ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب, انٹرنیٹ, آپ کے پاس کتابیں, پروفیسر صاحب, پروفیسر ایکسپوزڈ, سب کا سب گلوبل لیول کے اوپر پرسپیکٹو آپ کو دینا. اس کے بعد بھی آپ نے وہ بات کی کہ جو خزدار اور پشین کی لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے نا. پھر ماں باپ کو بات نہیں کریں. آپ ماں باپ نہیں بیٹھے ہوئے ادھر, ہمارے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. یہ گلوبل یونیورسٹی ایکسپوجر آپ کے پاس آیا ہے. آپ کی امی اور نانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے. So you are going to create the intellectual war wave, the tidal wave, جس میں arguments and questions ہوں, اصلی والے سوال ہوں. میں یونیورسٹی کے کیمپسز کے اوپر جب بھی ڈیبیٹ کھولتا ہوں, دنیا کی کسی یونیورسٹی سے وہ والی باتیں نہیں آتی. یہ لیولز ہیں ہائرارکی کے, کہ کائنات کی سلوشنز, پھر دنیا کے سلوشنز, پولیٹیکل سائنس, پھر لوکل نیشنل لیول کے سلوشن, اور پھر پرسنل سلوشن, اور اس کے بعد غیبتیں. پاکستان میں وہ چل رہا ہے, سب سے لوئسٹ رینک کے اوپر ڈسکشن. کپڑے کون سے, سیل کہاں لگی ہوئی ہے, اگلا میچ کب ہے, نواز شریف نے کون سی ویڈیو لیک کی ہے عمران خان کی, تو عمران خان نے کون سی, مریم نواز. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انٹلیکچولی اسپیکنگ, ایون ریشنلی اسپیکنگ بھی, مریم نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 10 گناہ ہیں. خالی آپ کو پتہ ہی کیوں اس کا نام, نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 50 گنا. یہ نام لے کے کیا پتا بے برکتی کیا آتی ہو. نہیں, where did you find the time? 24 سالوں میں آپ کے پاس کتابوں کے علاوہ, آرگیومنٹیشن اور لاجیکل اسٹڈی کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آیا, پتہ کہاں سے آیا؟ امی ابو نے ٹاک شو کے اوپر ٹرین کیا ہوا ہے ہمیں. آپ نے 4 سال کی تھی نا, گو بیک ٹو یور کلوزسٹ ارلیسٹ میموری, آپ کو پتہ چلے گا جیو ٹی وی پہ حامد میر, الطاف حسین اور عمران خان بیٹھے ہوئے ہوں گے, زرداریہ وہ بیٹھا ہوگا. بچپن سے آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, میری اور آپ کی. Every single day you say the word Imran Khan, don't you? Every single day you say the word Maryam Nawaz Sharif, and not even once a year you say Saad bin Maaz, Ali bin Abi Talib ka falsafa. Never. So جس کی فرنٹ یارڈ کے اندر رہیں گے اسی کا کھانا پینا کریں گے نا. جس کے لیونگ روم میں رہیں گے, you're going to have a lifestyle of that person. That's why you don't even know that, but you are emulating your own discussions. Emulating, یہ سائیکالوجی ہے ہماری. ہم جس ڈسکشن میں ہوتے ہیں اسی کی پرسنالٹی کو ایمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب کانشیسلی ہوتا ہے, سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. Your body wants to be, act, say, speak, walk or talk like that person. Your body is doing that. Mimicry بولتے ہیں اس کو. یہ ہمارا پرائم کیمیکل ہے جو کر رہا ہوتا ہے, ہمیں پتا, ہم بتاتا بھی نہیں ہے. وہ مسئلہ خالی وضع قطع کا ہے نہیں, حلیے کا ہے نہیں, مسئلہ ہی نہیں. I don't care whether you look like this or that. مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے, کیمیکل ایک اور کام کر دیتا ہے. رک جائیے, جملہ پورا ہو رہا ہے. وہ کیمیکل آپ کا فلسفہ بھی ان لوگوں کے فلسفے کے ساتھ, ان کا سیاہ آپ کا سیاہ بن جاتا ہے, ان کا سفید آپ کا سفید بن جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. عمران خان کا فلسفہ, نواز شریف کا فلسفہ جس طریقے سے آپ کے اوپر مرتب ہے, خدا کی قسم آپ کے امی اور ابو کا نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بچے جتنے نواز شریف. السلام علیکم, دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ نالج کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گین نالج, اور نالج کو گین کرنا کتنا زیادہ ایک بیسک فیکٹر ہے ایک مسلمان کی لائف میں. تو دیکھیں, نالج آئی تھنک سب سے پہلے جو ایک مسلمان کو نالج ہونا چاہیے, فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ اپنے رب کو پہچانے. جتنا زیادہ آپ کو اللہ کا نالج ہوگا اتنا زیادہ ہی آپ میٹیریلسٹکلی چیزوں کو اپروچ نہیں کرو گے, اتنا زیادہ آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ بنتی جائے گی, اتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر سکو گے, آپ کا توکل اللہ پہ بڑھ جائے گا. کیونکہ دیکھیں, جب آپ کو اللہ کے 99 نام آتے ہوں گے, اللہ کی صفات کا پتہ ہوگا, اپنے اللہ کا پتہ ہوگا, تو آپ ہر چیز میں اس چیز کو اچھے طریقے سے پک کر سکو گے, اس چیز کو اچھے طریقے سے کلک کر سکو گے. اگر ایک انسان کو اللہ کے نالج نہیں آتا, اس نے اپنے 20 سال لگا کے ماسٹر کر لیا ہوا ہے, PhD کر لی ہوئی ہے, مگر وہ مٹیریلسٹکلی چیزیں تو وہ اچھے طریقے سے پک کر لے گا, مگر وہ کبھی بھی ایک اچھا
انسان نہیں بن سکتا ہے، ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا نالج آپ اس طرح گین نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اسکول میں چلے جاؤ، یونیورسٹی، ہم وی آل نو کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارا تو کریکولم ہی اس طرح کے کہ ہم وی ڈونٹ نو کہ ہم نے اپنی قوم کو تیار کس کے لیے کرنا ہے۔ ہم گورے کو اتنا زیادہ گورا کمپلیکس میں چلے گئے ہیں، ہم ان کا ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کی آئیڈیالوجی کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہماری قرآن تھی، ہمارا اسلام تھا، ہم اس کو اتنا زیادہ بلری ہو چکے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی شیٹر ہو چکی ہے۔ ہمارے اساتذہ اکرام کو دیکھ لیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، آنے والی جنریشن کو ہم کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کہ ہم اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر، ہاؤ ٹو بیکم اے رچ پرسن۔ ہم یہ چیزیں اتنی زیادہ گلیمرائز کر کے اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اصل پکچر تھی، جو اصل پرائم آبجیکٹیو تھا، وہ ویسے بلر ہو چکا ہوا ہے۔ ہم نے نالج گین کرنے کس کے لیے تھا؟ ہم نے یہ سب چیزیں کر کس کے لیے رہے ہیں؟ ہم اسکول یونیورسٹیز میں کیوں جا رہے ہیں؟ اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جب ہم اسلام کو نالج گین کرتے ہیں تو شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی عالم نہیں بن گئے ہو کہ دوسروں کی اصلاح کرو گے، دوسروں کی اسلام کی بات پہنچاؤ گے۔ تو دیکھیں، ایک جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ فرام دا ویری بگننگ کوئی عالم نہیں بن گئے تھے، ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے چیزیں گین کی ہیں، تو تب جا کے ان کے اندر وہ چیز آئی ہے۔ اگر وہ جتنا زیادہ نالج گین کرتے تھے، وہ اتنا زیادہ پریکٹس کرتے تھے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر ہم یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے بہت سے طبقات بھی، یہی سیکٹرز ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں جب تک آپ کے اندر ایک ڈگری نہیں آ جائے گی، آپ ایک سند نہیں لے لو گے، تو آپ اسلام کی بات نہیں کر سکتے ہو، آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، ایون دو کہ آپ اسلام کے لیے جتنا مرضی بڑا کام کر لو، وہ ان کے لیے ڈزنٹ میٹر۔ اور نالج گین کرنے میں آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ صبر از ون آف دا بگیسٹ فیکٹر جب آپ نالج گین کر رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا تو پھر آپ چھوٹا سا بھی نالج گین کرو گے نا، تو آپ کے اندر اگنورینٹ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کنسسٹینسی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلو گے، کنسسٹینسی کے ساتھ ایک کتاب پکڑ لو گے، سیرت پڑھنا سٹارٹ کر دو گے، یا پھر وی کین سے کہ آپ قرآن کی تجوید، قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کر دو گے، تفسیر سٹارٹ کر دو گے، کوئی بھی جو اسلامک بیسک فیکٹر ہے، تو آپ کے اندر ایک ایسا اللہ کریڈیبلٹی ڈال دیں گے کہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو کنوے کر سکو گے، اچھے طریقے سے نالج کو ڈائجسٹ کر سکو گے۔ دیکھیں نالج